صادق ملک صاحب نے G2G کی بھی بات کی اور کامران B2B کی بھی بات کی. دیکھیں ہم یہ دورے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپٹکس سیٹ ہوتے ہیں، لیکن B2B کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تو ہمارا سرمایہ کار جو ہے وہ تو باہر بھاگ رہا ہے. بزنس ٹو بزنس جو ہے ریلیشنز ان ممالک میں کیا ایگزسٹ نہیں ہونے چاہیے؟ اگر سائیڈ لائنز پہ یہ بھی کوئی ارینجمنٹ ہو جاتی کہ ان کی ڈیلیگیشنز میں بھی بزنس مین آ جاتے اور ہماری بھی آ جاتی. بالکل آپ آئیڈلی تو بات ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں دنیا میں نا آج کل بڑا کلیئر ہے کہ جو آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ریجنل فورم کے اوپر ہوں یا آپ کے بائی لیٹرل ہوں، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، کتنی کمرشل ٹائز ہیں. باقی آپ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بہت عرصے سے آپ کو پتا ہے کہ بعض دفعہ ایک فیل گڈ فیکٹر بھی، کیونکہ بہت زیادہ جب ایک نیگیٹو خبر آتی ہے تو شاید آپ کی قوم بھی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس ملک میں کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک فیل گڈ فیکٹر آتا ہے. بٹ دوسری میں انس سے اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے بزنس جس طرح آپ بات کریں اٹریکٹ کرنا ہے، فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ ہارڈ ریالٹیز ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. جو سرمایہ کار ہوتا ہے، جو بے شک وہ لوکل ہو یا فارن ہو، اس کا جو سب سے بڑا دین مذہب ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے. اور جب آپ ان کو ایسی اٹریکٹیو مارکیٹ پرووائڈ کریں گے کہ جہاں پر آپ کو منافع ملے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر بے شک وہ کوئی یورپین انویسٹر ہو، چین سے ہو، افریقن ہو، اس کو لگے گا کہ یار پاکستان کے اندر ہم انویسٹ کریں گے ہمیں ریٹرن ملے گا، تو وہ ڈیفینیٹلی ہچکچائیں گے نہیں، کریں گے. پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ اس کو بہت بڑے لیول پر پروجیکٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایون کہ اس کیس کے اندر بھی یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت سے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. آپ کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی از امپورٹنٹ، کنسسٹنسی جو ہے پالیسیز کے اندر دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ہے، دیکھیں ہمیں چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب یہ 6 اکتوبر والا واقعہ ہوا، آئی واز ریئلی اسکیپٹیکل کہ شاید اس واقعے کے بعد کیا پتہ چین کے پرائم منسٹر آتے ہیں نہیں آتے، ڈاؤن گریڈ کر دیں، لیکن آئی تھنک ہیڈز آف ٹو دیم کہ اس کے باوجود اتنے بڑے رسک کے وہ آئے ہیں ایک میسج آپ کو کنوے کرنے کے لیے. دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کو اس کے بعد جو چین کی سیکیورٹی ہو، باقی انویسٹرز ہوں، بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا کہ آپ اس کے بعد ایک کنڈولنس میسج ایشو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اب ہم یہ نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو اڈاپٹ نیو ویز، ایک ایسی فول پروف اسٹریٹجی کہ یہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے پائیں. تو ایک ہولسم اپروچ چاہیے. یہ ایونٹ کین پرووائڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن یہ کوئی فائنل اسٹیپ نہیں ہے کہ ایک کانفرنس ہو گئی ہے تو اس کے بعد نوٹوں کی بارش پاکستان میں ہونے لگی.